کہ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ جو درویش کی اگر دنیا دار کی ڈیوٹی ہو تو بندے کو فکر لگی رہتی ہے، میں نے صبح دفتر کو جانا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ جو لوگ رب کی ڈیوٹی چاہتے ہیں تو ان کو نیند کی تو ضرورت نہیں ہے، پھر ان کو پاسبل نہیں ہے۔ آپ کسی وقت بھی آئیں میرے ساتھ ملے، آپ کو مجھے نیند نہیں آئی دیکھی، بس یہ میرے پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ رات کو آپ نیند اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند کے ساتھ انسان کو نشاط، فرحت اور ایک تازگی ملتی ہے کہ جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کے باقی معاملات بڑی آسانی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیند کو اپنی ایک نعمت قرار دیا ہے اور اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند جیسی نعمت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو تمہارے لیے راحت کا، سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ تم جب نیند کرتے ہو تو اس کے بعد تازہ دم ہو کر اپنی زندگی کے باقی سارے معاملات اس کو ادا کرتے ہو۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فرمایا کہ اللہ کی آیات میں سے یہ ہے کہ تم رات اور دن میں نیند کرتے ہو، یعنی صرف رات کی نعمت، رات کی نیند جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں، بلکہ دن کی نیند جس کو قیلولہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو قرآن اس کو کس اسلوب میں بیان کر رہا ہے، لیکن حق خطیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے 19 سال سے نیند نہیں آئی اور یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے۔ اگر یہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا تو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر بڑی ذمہ داری کن کی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر جن پر پوری دنیا تک دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی آرام فرمایا، نیند فرمائی، آپ کے معمولات میں یہ شامل تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 5063 ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بات کی کہ اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، اس نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا اور رات کے وقت میں نیند نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بات پر تنبیہ فرمائی، حضور نے اس بات پر عتاب فرمایا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو تم نے یہ بات کی کہ ہم رات کو نیند نہیں کریں گے اور ساری رات نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ، لیکن فرمایا اصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں نیند بھی کرتا ہوں، اور فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ فرمایا قم ونم، تو رات کو قیام بھی کیا کر، رات کو نیند بھی کیا کر، اور فرمایا کہ ان لعینک علیک حق، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، وان لجسدک علیک حق، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو یہ بڑی جہالت کی بات ہے اور ایسی بات کی تصدیق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس بندے کو جھوٹا قرار دیا ہے اور اس کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جو اپنی جبلت اور اپنی فطرت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی 11ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 312 ہے اور حدیث نمبر 28262 ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ، فرمایا جب تم کسی پہاڑ کے متعلق سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے فصدقوا، تو اس کی تصدیق کر دو، لیکن وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ، اور جب تم
کسی بندے کے متعلق یہ سنو کہ وہ اپنی جبلت سے ہٹ گیا ہے، اس کی جبلت میں تبدیلی آ گئی ہے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کی جبلت میں چیز رکھی ہے وہ اس سے ہٹ گیا ہے، اگر کسی بندے کے متعلق یہ سنو فلا تصدقوا به، تو تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ تو یہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ ایسا بندہ نہ ولی ہو سکتا ہے جس کے عورتوں جیسے بال ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5885، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو اتنے لمبے بال، اس پر تو حضور نے لعنت کی ہے، تو ایسا بندہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک شعبدہ باز ہے اور اس سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔